ہمارے ایک دوست سی آئی اے کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ان کا پورا نام چودھری افتخار احمد تھا۔ 11 فٹ کے فاصلے تک تو وہ ٹھیک آدمی معلوم دیتے تھے، لیکن 10ویں فٹ سے ہی ان کا منہ پھٹ ہونا دکھائی دینے لگتا تھا۔ موقع چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، ان کا منہ ہمیشہ بے پرواہ عورت اور بدمعاش مرد کے گریبان کی طرح کھلا رہتا تھا۔ اس حالت میں سانس لینا جمائی لینے جیسا دکھتا تھا، اور ناک کا مقصد محض گول چہرے کے خط استوا کی نشاندہی کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار دوستوں نے انہیں سیاہیے کہہ کے پکارا تو وہ اپنے کپڑوں کے نازک حصوں کو چیک کرتے ہوئے حیرت سے بولے، بھائی کیا سیاہیے؟ اور جب ہم نے ان کے کھلے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے قہقہا لگایا تو وہ پھٹ پڑے اور بڑی دیر تک ایسے الفاظ اور جملے اگلتے رہے جو بایولوجی کے علاوہ اور کسی کتاب میں نہیں لکھے جا سکتے۔ کچھ دیر بعد جب بایولوجی کے ساتھ ساتھ فزکس بھی شامل ہونے لگی تو میں نے پٹتے ہوئے باکسر کی طرح انہیں گلے لگا لیا۔ ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ الٹے ہاتھ سے سینے کی طرف بھینچ لیا کہ دل ہمیشہ الٹی طرف ہی ہوتا ہے۔ گلوگیر آواز میں اٹس اوکے یار کہہ کے دوستی پہ جذباتی جملے بولنے لگے۔ اس دوران ان کا سیدھا ہاتھ مسلسل ان کے بٹوے پہ ہی رہا۔ گو کے سیاہیے کئی سال پہلے آسٹریلیا چل بسے تھے، لیکن ان کا دل پاکستان میں دھڑکتا تھا۔ ہر سال وہ سردیوں کی چھٹی میں گرمی منانے لوگان سٹی سے لالو کھیت لینڈ ہو جایا کرتے تھے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ لالو کھیت، جسے اب لیاقت آباد کہا جانے لگا ہے، محنت کش اور ذہین کاریگروں کا علاقہ ہے، اسی لیے پسماندہ ہے۔ بے رحم صنعت کار، تن آسان جاگیردار اور بے مغز حکمران پوش علاقوں میں بستے ہیں۔ ایک دفعہ میں سیاہیے سے ملنے لالو کھیت گیا تو گلی میں کرکٹ کھیلتے ایک اریاں بچے پہ نظر جم کے رہ گئی۔ کتھائی مائل سلیٹی رنگ کا وہ بچہ شاید اس لیے گنجا ہوا تھا کہ سر کی پھنسیوں پہ لال دوائی لگانے میں آسانی ہو، پاؤں بھی ننگے کیونکہ اس کی چپل وکٹ کی نشاندہی کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن نیکر نہ پہننے کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ سطر پوشی کے لیے لڑکے نے لمبی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ بڑا بڑا لکھا تھا $6 ملین۔ سیاہیے نے مجھے ٹی شرٹ پڑھتے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا بچے کا سوشل سٹائر؟ منہ سے سانس لینے کے بعد، بڑے رائٹر بنے پھرتے ہیں آپ۔ چونکہ وہ امریکی سیاہیے کی طرح دوستوں پہ دشمنوں سے زیادہ نظر رکھتے تھے، لہذا میرے چہرے پہ تانے سے پڑنے والی چمنٹ دیکھ لی۔ فوراً اپنے کاٹدار جملے کے حملے سے دوستی کو بچانے کے لیے فش کٹاکٹ کھلانے لے گئے، جو اس علاقے کی مشہور سوغات تھی۔ یہ ریسٹورانٹ ایک ٹھیلے پہ محیط تھا۔ پروپرائٹر صاحب کو لوگ آئنسٹائن کے نام سے پکار رہے تھے، جس کی وجہ ان کا بوکھلایا ہوا آئنسٹائن ہیئر کٹ معلوم دے رہا تھا۔ بیٹھنے کے لیے اتنی چھوٹی بینچوں کا انتظام کہ مجھے تو دیکھتے ہی اپنی نرسری کلاس اور پوٹی ٹریننگ یاد آ گئی۔ تقریباً ساری بینچیں مخمور حسینہ کی طرح لڑکھڑا رہی تھیں۔ ایک بینچ جس کو اب لڑکھڑانے کا یارہ بھی نہ تھا، دیوار پہ جڑ دی گئی تھی، جس پہ کسی منچلے نے لکھ چھوڑا تھا، تشریف رکھیے۔ اکثر گاہکوں کے لیے تشریف رکھنا ایک کام بنا ہوا تھا جسے وہ پائلٹ کی طرح سر انجام دے رہے تھے۔ پائلٹ جو رن وے کی دور سے باریک نظر آنے والی درمیانی پٹی پہ بآسانی جہاز لینڈ کروا پاتا ہے۔ یہاں فش کٹاکٹ کے سائن بورڈ کا ذکر نہ کرنا آرٹسٹ کے فن کی بڑی ناقدری ہوگی۔ لہروں سے اخذ کیے ہوئے خط سمندری میں تحریر تھا، صحت مند اور نر مچھلی سے تیار کردہ بمباٹ کٹاکٹ۔ بورڈ کے بیچوں بیچ سن سائن پائسس کی طرز پہ 2 مچھلیوں کا سائٹ پوز بنایا گیا تھا، مگر کمال فن سے آرٹسٹ مچھلیوں کی دونوں آنکھیں دکھا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سیاہیے کی توجہ اس طرف دلائی تو بولے، شرم کریں، آپ تو مچھلی کی انیٹمی کو بھی نہیں بخش رہے۔ بھائی اگر وہ ایک آنکھ بناتا
تو لوگوں کو وہم ہو سکتا تھا کہ دوسری آنکھ ہے بھی یا نہیں، کہیں یہاں کانی مچھلی تو نہیں بکتی۔ اس گرافک سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں صحت مند اور نر مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ صحت مند تو ٹھیک ہے، لیکن نر مچھلی کا پتہ اس فن پارے سے کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے مچھلی میں نر مادہ کا فرق تو پلے بوائے کا ایڈیٹر بھی نہیں بتا سکتا، لیکن میں ایک اصول بتائے دیتا ہوں، جو مچھلیاں جال میں پھنس جائیں سمجھو نر ہیں، مادہ مچھلی تو ہاتھ آ کر بھی لپ سے نکل جاتی ہے۔ لام اور پے کو پیش کی آواز کے ساتھ ملا کے انہوں نے کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ مادہ کی عیاری، مکاری اور موقع پرستی سے لے کر اس کی چکنی جلد، لہراتے بدن اور چنچل ادا تک سب کو دو حروف لپ میں سمو دیا۔ لپ کہتے ہوئے انہوں نے دائیں کوہنی اور بائیں آنکھ بھی ماری۔ آواز و انداز کا وہ امتزاج اس صورت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ میں مادوں کو بھول انہی کو تکتا رہ گیا۔ اس شاخ کی طرح مدغم پسماندہ علاقوں کے مکانات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ چھت پہ رکھے کبوتروں کے کابک انہی کا ماڈل دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ اتنے نزدیک کہ پرے ہٹنے کے لیے موت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قربت کا یہ عالم کہ ہمسائے مننے یا منی کا نام کون سال پہلے سے ہی تجویز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس متمول علاقوں میں مکانات اتنے بڑے اور دور دور ہوتے ہیں کہ انسان سے انسان کا فاصلہ زیادہ اور نتیجتاً رشتہ کمزور رہتا ہے۔ اگر گلی کے کسی مکان میں ٹینٹ لگ جائے تو صاحب اور بیگم صاحبہ کوئز کھیلنے لگتے ہیں کہ اس گھر سے میت نکلے گی یا بارات۔ صاحب مسلمانوں کی طرح شلوار قمیض پہن کے جنازے میں شرکت کریں گے یا عیسائیوں کے جنازے کا بلیک سوٹ پہن کے ولیمہ ڈنر اٹینڈ کیا جائے گا۔ اور بیگم صاحبہ اس الجھن میں کہ وہ آج شب سفید ساری پہنیں گی یا سرخ آدھی۔ فش کٹاکٹ کا وہ ٹھیلا غریبوں کا چیختا جم خانہ تھا۔ یہاں لوگ امیروں کے میخانے اور جم خانے کی طرح خاموشی سے ایک دوسرے کے بارے میں بےہودہ اندازے لگانے کے بجائے با آواز بلند ایک دوسرے کا توا لگا رہے تھے، جبکہ آئنسٹائن توے پہ چمچہ مار مار کے مچھلی کو پکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ کہ یہ خاص اردو بولنے والوں کا علاقہ تھا، لیکن لوگوں کے نام انگریزوں کی طرز پہ تھے۔ جس طرح انگریزوں کے ناموں میں بے تکے الفاظ جوڑے ہوتے ہیں، مثلاً مارک قصائی یعنی مارک بچر، جارج جھاڑی یعنی جارج بش، ایلن سرحد یعنی ایلن بارڈر، اسی طرح یہ لوگ بھی ایک دوسرے کو ایسے ہی ناموں سے پکار رہے تھے، مثلاً راشد بزوکا، اشفاق ٹیڈی، حامد جھویلا، عتیق ٹیڑھا، سلمان سیٹی وغیرہ وغیرہ۔ ایک صاحب میرے بھی ہم نام تھے جنہیں لوگ ندیم ہینڈل کہہ رہے تھے۔ میں نے ندیم ہینڈل پہ بہت غور کیا، مگر مجھے ان میں کوئی ہینڈل نظر نہ آیا۔ ہاں البتہ ان کا ایک ہاتھ مسلسل ان کی ناف کی طرف اشارہ کیے جا رہا تھا، جس کی قابل تحریر وجہ پولیو لکھی جا سکتی ہے۔ شور و غل اور بدتمیزی کا وہ عالم گویا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو۔ اس ادھم میں سیائی نے بڑی مشکلوں سے پوائنٹ آف آرڈر پہ آرڈر دیتے ہوئے کہا، یار وہ ذرا جلدی سے 2 پلیٹ کٹاکٹ دینا، مجھے جانا ہے۔ پلٹ کے جواب آیا، جانا تو سب کو ہی ہے بابو، تمہیں بڑی جلدی ہے حوروں سے ملنے کی۔ میں ان کے حق میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سیائی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی انہیں جلدی ہے، حالانکہ دوزخ میں حوریں بھی نہیں ہوتی۔ پھر تو باقی ماہی طلب بھی بے تکلف ہو گئے اور جملے چلنا بلکہ دوڑنا شروع ہو گئے۔ آخری جملے تک میں غصے میں اتنا گرم ہو چکا تھا جتنی استری کاٹن پہ سیٹ کرنے سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں کے بل نکالتا، سی آئی اے پھٹ پڑے اور علاقائی زبان میں بین الاقوامی سچائیوں کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ٹیبل کی طرف دھکیلتے ہوئے لے گئے۔
حالانکہ میں خود اپنے قدموں اسی طرف جا رہا تھا۔ آخر کار ہمارے آرڈر کی باری آ ہی گئی۔ لڑکے نے ایک ہاتھ سے اپنی ناک اور ٹیبل پہنچتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان پھنسی کٹاکٹ پودینے کی چٹنی اور دھنیے کی سلاد والی پلیٹیں ہمارے سامنے پروس دی۔ سی آئی اے نے آگے جھک کے گہری سانس لی۔ فش کٹاکٹ کی خوشبو منہ کے راستے دماغ تک پہنچی تو وہ ٹوتھ پیسٹ ماڈل کی طرح مسکرانے لگے، لیکن یہ مسکراہٹ اس وقت منجن ہو گئی جب لڑکا ٹھنڈے نان لے آیا۔ ابے یہ کیا فرسبی لے آیا ہے؟ جا تندور میں گھس کے تازہ نان نکال کے لا، گرم آبلے پڑے ہونے چاہیے اس پہ۔ جا میرا بچہ۔ اور جب بچہ بڑبڑاتے ہوئے گرم نان لایا تو انہوں نے نان کا ایک آبلہ پھوڑ کے بھاپ نکالی اور جلتی انگلی منہ میں رکھ کے بھووں سے مجھے پھوڑا پھاڑ کھانے کا اشارہ کیا۔ اتنی حجت سے تو مسلمان شوہر پرانی بیوی کو نان و نفقہ دیتا ہے۔ خالی پیٹ محبت نہیں، صرف بھوک ہوتی ہے۔ اس حال میں کھانا ملنا ملاپ سے کہیں زیادہ لطف دے رہا تھا۔ فش کٹاکٹ کا پہلا نوالا میرے منہ میں گیا ہی تھا کہ جملہ باہر آیا۔ میں نے مچھلی کی اتنی لذیذ ڈش دنیا کے کسی سی فوڈ ریسٹورانٹ میں نہیں کھائی۔ یہ سنتے ہی سی آئی اے عاجزی پہ اترا ہے، کہنے لگے، ارے ندیم میاں، ہم کیا جانے سی فوڈ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سی فوڈ نہیں؟ بولے، سی فوڈ کا تو پتا نہیں، لیکن یہ مچھلی نہیں ہے، مچھلی کے سیری پائے ہیں۔ میری حیرت کو گھبراہٹ میں تبدیل ہوتا دیکھ کے بیان ہوا، بھائی غریب لوگ پوری مچھلی تو افورڈ کر نہیں سکتے، لہذا مچھلی کے سر اور دم جو صفائی کے بعد گاہک دکاندار کے پاس ہی چھوڑ جاتا ہے، سیاہی خرید لاتا ہے، پھر اس کو پانی میں ابال کے ریشے علیحدہ کر لیتا ہے اور مچھلی والے پانی میں پیاز اور نہ جانے کیا ڈال کے اس میں مچھلی کی خوشبو بسا دیتا ہے اور اس ملیدے کو ہمارے سامنے مچھلی کے ریشوں میں رکھ کے بھون دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ بول رہے ہیں، لیکن میں سننے سے قاصر تھا۔ جس طرح کبھی ٹی وی پہ پکچر جاری رہتی ہے لیکن آواز آنا بند ہو جاتی ہے، اسی طرح میرے کان نہ جانے کیا پہ ہینگ ہو چکے تھے۔ ہلتے ہونٹوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے پوچھا، یہ نہ جانے کیا سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا، یہ آئنسٹائن کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ پھر میری چیختی خاموشی دیکھ کے گویا ہوئے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص محض کٹا کٹ کھانے سے ہلاک ہوا ہو؟ پھر ایک سکتے کے بعد جھنجلا کے بولے، کبھی کولا بنانے والوں نے اپنا فارمولا بتایا بھائی؟ آپ وہ کالا مشروب تو کھٹا کٹ پی جاتے ہیں محض اس لیے کہ اس کے اشتہار میں گوری ماڈلز ہوتی ہیں۔ میں گنگ ہو چکا تھا مگر وہ بولتے رہے۔ ویسے آج کل جو آ رہی ہے نا، وہ اصل میں سانولی ہے۔ واہ کیا بات ہے اس کی! جب ولفشس ہونٹوں کو بوتل پہ رکھ کے اپنی پیاس بجھاتی ہے تو بخدا ہماری پیاس بڑھ کے صحرا ہو جاتی ہے اور دل بھی اختیار بوتل کا جن بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا جسے میں ضبط تحریر میں لانے سے قاصر ہوں کہ وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ چلے تھے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بڑی دیر تک کالے مشروب سے منہ کالا کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد سی آئی اے نے آسٹریلیا واپسی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، بھائی دعا میں یاد رکھیے گا، سنا ہے آج کل اللہ میاں دہریوں کی دعائیں زیادہ قبول کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی، اور آپ جیسے مسلمانوں کی وجہ سے بزرگوں کو دعا میں پیرنٹل کنٹرول لگانا پڑتا ہے کہ اللہ صرف نیک خواہشات پوری فرمائے، اس لیے آپ کی خواہشات کم از کم دعا سے تو پوری نہیں ہو سکتی۔ جواب میں سی آئی اے نے پیرنٹل کنٹرول کا اردو میں لفظی ترجمہ کیا اور بڑی دیر تک ترجمے کی تفسیر کے مزے لوٹتے رہے، پھر یہ کہہ کے فون بند کر دیا، ہم برقی رقے کے ذریعے رابطے میں رہیں گے۔ تھوڑی بچار کے بعد سمجھ آ گیا کہ برقی رقے سے ان کی مراد ای میل تھی۔ 2-3 ماہ بعد مجھے ایک نئے پتے سے ان کی سلواتیں موصول ہونا شروع ہوئی۔ وہ نالاں تھے کہ میں ان کی ای میل کا جواب کیوں نہیں دے رہا، حالانکہ ان کی میل میں
فیمیل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور اکثر فیمیل لاجواب ہوتی تھیں۔ انہوں نے اب کئی ای میل ایڈریس بنا لیے تھے، ایک ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے جو ان سے محبت کا اظہار اور فرمائشیں کرتے تھے، دوسری ان کے لیے جن سے وہ محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، اور تیسرا ایڈریس ان ویب سائٹ کے لیے جن میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ محبت کی ترویج میں انٹرنیٹ کا وہی مقام ہے جو آج کل ادب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ بڑے عرصے تک ان کی ہاٹ میل آتی رہی اور میں یاہو کرتا رہا۔ ایک دن اچانک فون آیا کہ انہیں کسی ضروری کام سے پاکستان آنا پڑ رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے بہت پوچھا کہ وہ ضروری کام کیا ہے، لیکن انہوں نے بتا کے نہ دیا، اور جب تھک ہار کے کہا اچھا نہ بتائیں تو کھل گئے۔ مجھے انٹرنیٹ پہ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ تو کوئی نئی بات نہیں، لیکن پاکستان کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ کراچی پاکستان میں ہے۔ ہاں ابھی تک تو ہے، لیکن بھائی اگر کراچی یوگینڈا میں ہوتا تو میں وہاں چلا جاتا۔ کہیں آپ کو تیز بخار تو نہیں؟ ارے میں گرم نہیں ہوں، مجھے واقعی محبت ہو گئی ہے۔ آپ کی ہونے والی بھابھی کراچی میں ہمارے ہمسائے میں رہتی ہیں۔ اس بریکنگ نیوز کے مطابق جس حسینہ کو ڈرتے ڈرتے انہوں نے اپنی تصویر شیئر کی، اس نے تصویر دیکھتے ہی اپنی ایکٹریس والی ڈی پی ہٹائی اور ان کی پڑوس کی بیٹی کی تصویر لگا دی۔ سی آئی اے کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان کے ہمسائے میں بھی پھول کھلتے تھے جنہیں وہ دائمی شرافت کے باعث سونگ نہ پائے۔ پھر کیا تھا؟ موصوف کا دماغ جھنجھنا گیا اور دل کی گھنٹی بج اٹھی، اور سی آئی اے جھومتے جھنجھناتے پھر کراچی آ پہنچے۔ لالو کھیت میں ان کا بچپن بستا تھا اور لیاقت آباد میں بچپن کے دوست۔ پنجاب کے اس مہاجر کا بڑے عرصے سے سیالکوٹ کی خاندانی زمینوں پہ بڑے چودھری صاحب سے جھگڑا چل رہا تھا۔ بات جب قتل کی دھمکیوں تک آ پہنچی تو دوستوں کی ہدایت پہ انہوں نے اپنے تایا کو کراچی آ کر تصفیے کی دعوت دی، جسے بزدلی سمجھتے ہوئے تایا نے بیٹوں کو کراچی بھیج دیا۔ سی آئی اے کے بھئیے دوستوں نے کزنز کو لاری اڈے سے ریسیو کیا اور لالو کھیت اڈے پہ لا کے مہمان نوازی کی۔ نمود و نمائش سے مبرہ کھانوں کا ایسا انتظام کہ ایک لات کی خبر دوسری لات کو نہ ہو۔ شام ڈھلے مجرا بھی ہوا کرتا تھا جس میں طبلے کی آواز نمایاں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا سرے سے ختم ہی کر دیا جاتا، تایا نے ساری زمین سی آئی اے کے نام کی اور کھڑے کھڑے کزنز کو واپس لے گئے۔ کھڑے کھڑے اس لیے کیونکہ کزنز کی تشریف آوری کا شکریہ دوستوں نے اس بھرپور انداز میں کیا تھا کہ وہ ایک عرصے تک 3 تکیوں کے ساتھ سوتے رہے۔ اب بھی اگر کسی دعوت نامے پہ لکھا ہو کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی، تو وہ جیم سین میم فے کے نمبر پہ فون کر کے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سی آئی اے کا کہنا تھا کہ میرے عزیز، ہم وطن نہیں، دوسری قوموں میں پیدا ہوئے۔ میں نے مشورہ دیا کہ اب آپ لالو کھیت کی محبت دل سے نکالیں اور نئی محبت کے ساتھ کسی ڈھنگ کی جگہ گھر بسائیں۔ سنتے ہی بفر گئے۔ میرے رہائشی علاقے ڈیفنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، یار یہ پل کے اس پار رہنے والے آخر اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ بس اس سمندر سے بھی کچھ اخذ نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیا اخذ کریں؟ آپ یقین نہیں کریں گے، سارے شہر کی غلاظت سمندر کی طرف ہی آتی ہے۔ جواب آیا، بے شک آپ کو دیکھ کے یقین ہوتا ہے۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، بھابھی سے کب ملا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، میاں دوستی اپنی جگہ، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے دلہن پہ کوئی منحوس سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے کہا، اور جو نحوست شادی کے بعد بمیں اپنے سائے کے دلہن کو پڑنے والی ہے، اس کے بارے میں بزرگ کیا کہتے ہیں؟ تو شرمائے بغیر میرے ایسے گن گنوانے لگے کہ ان کے بزرگوں کو بھی شرم آ جائے۔ ایک دن انہوں نے فون پہ کہا، بھائی آپ کے گھر آنا چاہ رہا ہوں، لیکن قباحت یہ ہے کہ میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا۔ میں نے ڈیفنس لائبریری سے اپنے گھر تک کا پتہ تفصیلاً سمجھایا تو جزئیات تک سمجھ لینے کے بعد کہا، بھائی میں نے ڈیفنس لائبریری ہی نہیں دیکھی،
جھنجھلاہٹ پہ قابو پاتے ہی میں نے صدر سے ڈیفنس لائبریری تک کا راستہ سمجھانا چاہا تو ٹوک دیا۔ سبکی سے بولے، موجودہ صدر سے میرے نظریاتی اختلافات ہیں۔ کافی حجت کے بعد طے ہوا کہ وہ ہمارے مشترکہ دوست ڈاکٹر طارق کے ساتھ گھر تشریف لائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر طارق سے اکثر ملاقاتیں رہتی ہیں۔ آپ کی طرح مجھے اندازہ لگانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ ملاقاتیں کس سلسلے میں چل رہی ہوں گی۔ بیسیوں بار ملاقات طے کرنے اور محبوبہ کی طرح مکر جانے کے بعد ایک دن انہوں نے شدت جذبات سے ملغوب ہو کے فون پہ کہا، ندیم، اگر تمہارا چہرہ دیکھے بغیر چلا گیا تو بڑا رنج ہوگا، کیونکہ انسان دنیا میں جتنی اذیت اٹھاتا ہے آخرت میں اتنے ہی گناہ کم ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی مذہبی گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ کل صبح آیت الکرسی پڑھے بغیر گھر سے نکلیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ شاید انہوں نے میرے مشورے پہ عمل کیا، کیونکہ اگلے ہی دن وہ ڈاکٹر طارق کے ساتھ مجھ سے ملنے آ پہنچے۔ بیٹھتے ہی بولے، آپ کے یہاں مہمانوں سے چائے کا پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا جی سیال کوٹیوں کی طرح صرف پوچھتے ہی نہیں، پلاتے بھی ہیں۔ اس جملے کے بعد سیال کوٹی قہقہوں کا سلسلہ ہی چل نکلا، جو اقبال کی کوٹی اور فیض کے کوٹ سے ہوتا ہوا ان کے محبوب پہ رکا اور وہاں سے کھیلوں کے سامان تک جا پہنچا۔ میں نے تو ڈاکٹر طارق کا لحاظ کیا، لیکن سی آئی اے، مہاجرین اور ماشاءاللہ کو کب کوئی روک سکا ہے؟ وہ بولتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گرم چائے آنے سے پہلے وہ آسٹریلوی سمندر پہ جاگنگ اور سن بات کا اتنی تفصیل سے ذکر کر رہے تھے کہ جزیات جذبات کو ہوا دینے لگی۔ وہ آسٹریلیا اور اپنی گرمی کا احوال سناتے ہوئے مردانہ تخیل کے سمندر میں بہے چلے جا رہے تھے۔ ساحل سمندر کے ایک اد کھلے پھول کا ذکر کرتے ہوئے ان کی بیکلی سننے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس آفتاب سپر دوشیزہ کا آتشی گلابی چشمہ انہیں بھول کے نہیں دے رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے محض چشمہ ہی پہنا ہو۔ وہ تو شکر ہے کہ ان کا قصہ جاگنگ کرتے ہوئے ان کے بے ہوش ہونے پہ رک گیا، ورنہ ابھی میرا قلم آگ اگل رہا ہوتا۔ اس ہوش ربا بورڈ پہ میں نے مکھیوں کی آمد و رفت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حسرت زدہ کھلے منہ کی طرف توجہ دلائی تو خلاف توقع مغلظات اگلنے کے بجائے انہوں نے مجھ سے رخصت چاہی۔ ڈاکٹر طارق نے بھی چلنے پہ اصرار کیا۔ میں نے کھانے تک رکنے کا کہا تو کہنے لگے، ہماری تو خیر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے۔ دو ہی تو پیشے ہیں جن میں وقت کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طارق بھی مسکرا دیے۔ جاتے جاتے میں نے شادی کی تاریخ کا پوچھا تو کہنے لگے ابھی طے نہیں ہوا، بے فکر رہیں، آپ کو رخصتی سے پہلے اطلاع مل جائے گی۔ 2 دن بعد آدھی رات ڈاکٹر طارق کا فون آیا۔ گھبرائے دل لہجے میں بولے، افتخار کا انتقال ہو گیا ہے۔ کون افتخار؟ ندیم، سی آئی اے کا انتقال ہو گیا ہے۔ طارق مسلسل بول رہے تھے لیکن ذہن کچھ اچٹتے ہوئے جملے ہی جذب کر پا رہا تھا۔ بیچ میں کئی جملے میرے سناٹے کی نظر ہو گئے۔ سی آئی اے کو دل کی ایک پیدائشی ناقابل علاج بیماری تھی۔ جب جاگنگ کرتے ہوئے افتخار آسٹریلیا میں بے ہوش ہوئے، افتخار نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ لیکن وہ تو بھابھی سے شادی کرنے والے تھے۔ بھابھی کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو ان ایکسپیکٹڈ پاکستان آنے کے لیے کہانی گھڑی تھی اس نے۔ بہرحال کل صبح 11 بجے جنازہ۔ میرا ذہن واقعات کے تانے بانے جوڑنے لگا۔ سی آئی اے کا بھابھی سے نہ ملانا، ڈاکٹر طارق سے مسلسل رابطے میں رہنا، کہنا کہ بے فکر رہیں، آپ کو رخصتی سے پہلے اطلاع مل جائے گی۔ آخرکار ذہن نے تو جھجکتے ہوئے قبول کر لیا، لیکن دل مان کے نہیں دے رہا تھا کہ اتنے زندہ دل آدمی کے دل میں نقص کیسے ہو سکتا ہے۔ چاہنے کے باوجود مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ اسی وقت ان کے گھر پہنچتا۔ رات بھر دل و دماغ نے شور مچائے رکھا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا
کہ خود اس سے فون کر کے پوچھو کیا تم نہیں رہے؟ دماغ جنازے پہ جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ صبح میں دل اور دماغ سے جھگڑتے ہوئے جسم کو بمشکل وہاں پہنچا پایا۔ آخری دیدار کی آواز پہ دیکھا، وہ بڑے مزے سے نئے کپڑے پہنے مٹی کی دیواروں کے درمیان مٹی کے فرش پہ لیٹے مسکرا رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اچھوتی بات کر کے وہ مسکرایا کرتے تھے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا تھا۔ لیکن آج کسی نے ان کے سفید لباس کے کپڑے سے ایک ربن بنا کے ان کے چہرے کی گرد باندھ دی تھی۔ سیاہی کا منہ بند ہو گیا تھا، ختم شد۔